میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر ایمل ولی کا. میں نے کہا آپ آئیں, جو آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں اس ایوان کے توسط سے ان کی وضاحت بھی ضروری ہے, اور آپ جو وادی تیرہ کے حوالے سے آپریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا. اچھا سینیٹر صاحب, ایمل صاحب ایک سیکنڈ, یہ آپ ان کو آپ کو مخاطب ہیں, آپ سن لیجئے, اور آپ کو اگر میری بات بری لگی ہے تو میں آپ سے یہی معافی مانگتی ہوں, ٹھیک ہے؟ میرے آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ چیئر ہیں جی, آپ مجھے مستقل آف اینڈ آن ڈکٹیشن کرتے, آپ کو میں الاؤ کرتی ہوں. عمر کے وہ بڑا چھوٹے کا دیکھیں گے, لیکن we are all colleagues. So being colleagues we have to treat each other the same way, and I am a parliamentary leader. اب آپ ان کو بھی سن لیں نا. آپ نے بیچ میں کاٹا تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ بلا شبہ ایمل ولی صاحب اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک ہسٹری ہے, اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی اپنے نظریے کے لیے, اپنی سیاست کے لیے بہت قربانیاں دیں. انہوں نے آمریت کے ادوار میں اور ایون جمہوری آمریتوں کے خلاف بھی آپ نے آواز اٹھائی, اور ابھی بھی جو پیچھے فیشسٹ دور جمہوریت کے لبادے میں گزرا ہے اس میں جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال کے طور پہ ہم اسے یاد رکھتے ہیں. آپ نے ہمیں بھی یاد دلایا, تو نون لیگ سر آج بھی 18ویں ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے, اس لیے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم اس کے نہ صرف سگنیٹری ہیں بلکہ اس جو ایک لارجر کمیٹی تھی جس میں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو لیڈر آف ہاؤس ہیں انہوں نے کلاز بائی کلاز, میٹنگ بائی میٹنگ اپنا رول پلے کیا, اور ہماری ایک پوری لیگل ٹیم تھی جو اس وقت شامل تھی, اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی جو کچھ ہم سے بن پایا ہم نے مختلف ادوار میں وہ کیا. باقی ڈسپنسیشن میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ مائنز اینڈ منرلز ڈیوالو سبجیکٹ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل ڈیوالو سبجیکٹ ہے. فیڈریشن کا صرف اتنا رول ہے کہ جب کامرس اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے اس کی ایکسپورٹ یا کوئی انویسٹمنٹ ہو تو رولز آف بزنس اور آئین پاکستان کے تحت وہ جو انٹرفیس ہے آپ کا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے, صوبے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جو انویسٹمنٹ آتی ہے جیسے ریکوڈیک میں ہوا, ریکوڈیک میں خود اس نیگوسیشن کا حصہ تھا جس میں دوبارہ معاملے کو سیدھا کیا گیا, اور وہ جو سپریم کورٹ کی بے جا انٹرونشن کی وجہ سے $8 ارب کا ہرجانہ ہم پہ لگا تھا, جب اس کو سیٹل کیا تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان نے وہ ادا کرنا تھا نا, وہ صوبے نے نہیں تھا دینا. وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ایمبیسیز, اسٹیٹ آف پاکستان کے جہاز امپاؤنڈ ہونے تک نوبت چلی گئی تھی. پھر جب سیٹل کیا تو دوبارہ جب سیٹل ہوا پیسے ادا کیے, جو انویسٹمنٹ تھی وہ کی فیڈریشن کی کمپنیز نے, لیکن کیونکہ وہ واقع بلوچستان میں ہے اور ہر حوالے سے بلوچستان کا حق ہے, اور آپ اس صوبے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, اس صوبے کا شیئر رکھا گیا زیادہ. فیڈریشن نے اس میں بہت چھوٹا شیئر اپنا رکھا کیونکہ انویسٹمنٹ ساری فیڈریشن کی تھی, اور وہ ساری ڈیل ٹرانسپیرنٹ ہوئی. بلوچستان کی اسمبلی میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا, پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا. اس کی مزید شفافیت سامنے رکھنے کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ اپنی اوپینین دی کہ یہ جو ڈیل ہے, یہ جو معاہدہ ہے یہ شفاف ہے اور آئین پاکستان میں دی گئی شکوں کے عین مطابق ہے, اور اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں. آپ نے کہا کہ NFC کے لیے آپ نے کیوں نہیں بلایا, تو اس میں ساروں نے اپنے دامن میں جھانکنا ہے. ایوارڈ ہو گیا, اس کے بعد فار ون ریزن اور اندر حکومتیں بدلتی رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون کو آئی, پاکستان مسلم لیگ کے نون کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت رہی, اس کے بعد پھر PDM کی جوائنٹ گورنمنٹ رہی, ہم آپ سب اس کا حصہ تھے. اب NFC کے لیے آرٹیکل 160 جو کہ آئین کا ہے اس کے تحت صوبوں سے نامینیشنز لے کے فائنل کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ وہ سپٹمبر میں ہی کر دیا جائے. UN جنرل اسمبلی اور جو اس سے پہلے کے ایونٹس تھے اس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہے. سارے صوبے بیٹھیں گے, جو ان کے نمائندگان ہیں وہ بھی بیٹھیں گے, اور یہ وہ فورم ہے جہاں پہ ووٹنگ سے فیصلے نہیں ہوتے, وہاں پہ کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. آئین کے فریمرز نے میکنزم ہی وہ دیا ہے کہ آپ ووٹ سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حصہ نہیں کھا سکتا, بلکہ جب سب راضی ہوں گے رانا صاحب, تمام کا کنسنسس ہوگا
تو اس وقت اس میں شیئر کا جو تقسیم کا فارمولہ ہے وہ فائنل ہو جائے گا. تو آپ یقین رکھیے کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہماری قیادت نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, عمر قیدوں کی سزائیں انہیں سنائی گئی, سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی. ان کے بچوں کو, بچیوں کو, کس کو جیل کی ہوا نہیں کھانا پڑی, اور نہ صرف جیل بلکہ ہوا نہیں, صحبتیں دی گئی. میرے ساتھ بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہیں مبارکباد بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ آج اس معزز ایوان کا وہ حصہ بنے ہیں, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے اور آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے سب لوگ. اٹس اے ویری پازیٹیو ایڈیشن فار سینٹ آف پاکستان میڈم چیئر پرسن, اینڈ وی ویلکم آر نیولی الیکٹڈ کلیگ جنہوں نے آج اوتھ لیا ہے. میں خوشی ہوتی جو ایک جمہوری اقدار ہیں, اگر ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہوتے تو شاید آج بہت اچھا لگتا مجھے اگر آج پارلیمانی لیڈر دل کھلا کر کے رانا صاحب سے معذرت کر لیتے کہ ہم نے آپ پہ ایک غلط اور جھوٹا مقدمہ بنایا تھا, آپ بھی دل صاف کریں, ہم بھی کریں. وہ تو روز دل صاف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہرکیف یہ ان کا ظرف ہے. آپ نے بات کی پاک سعودیہ کے حوالے سے, جی بالکل اس پہ وہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عزت سے نوازا ہے کہ سعودی عربیہ کا امت اسلامیہ میں ایک کلیدی کردار ہے, اور پاکستان کو, پاکستان کے حکومت کو, پاکستان کے 24 کروڑ عوام پہ اس بات پہ فخر ہے کہ خادمین حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ الحمدللہ ان کا نام آپ محافظین حرمین شریفین میں لکھا جائے گا الحمدللہ. اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت پاکستانی کے. اور وہ بھی جو اس کے سارے کنٹینٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وزیر اعظم صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک روز کے لیے ملیشیا کے دورے پہ جانا ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ٹائم تھا کہ پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ آپ سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں. آج اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو ہر ملک بلا بھی رہا ہے, اور بہت سارے ممالک آپ کے پاس, چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ہوں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ سے ہوں, چاہے وہ مشرق بعید سے ہوں, چاہے یورپ سے ہوں, چاہے نارتھ امریکہ سے ہوں, آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے حوالے سے آج کل بحث چل رہی ہے, اور آج میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, مجھے اس بات کی محترمہ چیئر پرسن صاحبہ حیرانگی ہے کہ جن کا مسئلہ ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن, ہمارے دل دکھتے ہیں, ہمارے دل خون کے آنسر ہوتے ہیں. ہر مسلمان جو ہے وہ جب وہ مناظر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اس کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں, اس کے دل سے ان مظلوموں کے لیے دعائیں اور آہیں نکلتی ہیں کہ یا رب العظیم ان پہ رحم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اب جب معاملہ حل کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے اور فلسطین کی ریاست نے آفیشلی ویلکم کیا ہے اس ساری ارینجمنٹ کو, جو کہ امت اسلامیہ کے جو کلیدی کردار کرنے والے ممالک ہیں, جس میں سعودی عربیہ بھی, جس میں GCC کنٹریز بھی ہیں, جس میں ایجپٹ بھی ہے, جس میں ترکیہ بھی ہے, جس میں انڈونیشیا بھی ہے, جس میں ملائیشیا بھی ہے, ان سب نے بیٹھ کے بھی اس پہ بات کی ہے. اور اب چیزیں کسی سمت میں امن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ریاست فلسطین کے جو کلیدی عہدیداران ہیں اب تو انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جو میکنزم ڈسکس ہو رہا ہے وہ ان کے ملک میں امن قائم کرے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, آپ کے وزیر اعظم کو, اور اسلامی ممالک نے جس طرح یک زبان ہو کر نیتن یاہو کو اس کے منہ کے اوپر اس کے کردار کے اوپر بات کی ہے اور اس پہ لعنت بھیجی ہے, یہ بھی دنیا کو یاد رہے گا, یہ بھی ایک مثال کے طور پہ لیا جائے گا. آپ نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. آج کل سر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اعلامیوں کے ذریعے, پریس ریلیزز کے ذریعے, ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہم سب سے شیئر ہوتی رہی ہیں, اور جو حکومتی اراکین تھے ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کیے گئے. فلور آف ہاؤس پہ یہاں پہ بھی بات ہم کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے. بالکل آپ کی تجویز درست ہے
کہ جب چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں تو پھر سب جب اکٹھے ہوں تو ایک جوائنٹ سیٹنگ بھی ہو جانی چاہیے. جوائنٹ سیٹنگ ویسے بھی لانگ اویٹڈ ہے, اس پہ بھی آپ کو اس پہ بریف کر دیا جائے گا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی سفارتی جیت کا تعلق ہے, ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت سے نوازا ہے اور جس طرح پاکستان کے کردار کو دیکھا گیا ہے, اس میں پاکستان کی قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے. ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں کہ اسلامک بلاک میں کس طرح سے پاکستان کو ایک کلیدی سفارتی کردار ملا ہے, ریجنل پولیٹکس میں پاکستان کو کیا کردار ملا ہے. بھارت کی ایگریشن کے خلاف جب پاکستان نے جواب دیا اور کرارا جواب دیا تو دنیا جہان نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے دیکھی. اس کے بعد بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا. میڈم چیئرپرسن, آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی جس کو لیڈ کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا, چاہے وہ انڈس واٹر کی یونی لیٹرل انلیگل ریووکیشن ہو یا انڈین فالس کلیمز کے اوپر پاکستان پہ اٹیک ہو, اور جو بھارت کے ڈیلیگیشن کا حشر ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو میں اس ایوان کے توسط سے سب دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھلے کام ہوں, جب ملک کی عزت میں اضافہ ہو, جب ملکی وقار میں اضافہ ہو, تو اس پہ ہمیں تھوڑی بہت تھمپنگ بھی کرنی چاہیے. ہر وقت تنقید جو ہے وہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتی. ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل پہ بھی بات کریں اور جو ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں. آپ نے یہ 3-4 چیزوں کے اوپر توجہ دلائی تھی, اس کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا ہے. آپ کا پیغام وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچا دوں گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب آئیں اور اس کے اوپر جب اجلاس ہو رہا ہو وہاں پہ آ کے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اور امریکہ کے دورے کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ قوم کو اعتماد میں لیں.